میں حاشر ہوں، میرا نام حاشر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا حشر میرے قدم میں ہوگا. حاشر حشر سے ہے تو لوگوں کا حشر میرے قدم میں ہوگا. سرکار آپ کا ایک قدم کہاں کہاں؟ تو دیکھا آپ نے کہ رسول نے بیت المقدس میں قدم رکھا، وہاں بھی میدان محشر. عرفات میں رکھا، وہاں بھی میدان محشر. ہم ملک شام تجارت کو بھی گئے ہیں، اس لیے وہاں بھی میدان محشر. یہ ہے اصل وجہ. دیکھا نبی پاک کے قدم کا بھرم ہے. کیا بولتے اس کو؟ حاشر. ہاں اب اس کی اسپیلنگ لیجیے HAASHIR. حاشر. حاشر. سبحان. اب آپ دیکھیے اتنے جب ہو جائیں عالمت، ہم میدان محشر میں عالمت جان جائیں گے لوگ اس وقت. نفس ما قدمت، جو پچھلی دنیا میں جو کیے تھے، جو آپ اس میں دو پہلو ہے، دھیان دیجیے گا. اس میں ایصال ثواب کا بھی عقیدہ ہے سنت کا. نفس ما قدمت، قدمت بولتے ہیں پیش کرنے کو، یعنی ہم سب زندہ ہیں اور ہم پہلے ہی سے ڈپازٹ کر رہے ہیں اپنے جانے کی تیاری کے اعتبار سے کہ ہم جائیں تو پریشانی نہ ہو. تو اس سے ایک معلوم یہ ہوا کہ زندہ شخص بھی اپنے لیے فکس ڈپازٹ کر سکتا ہے نیک عمل کو اگر چاہے تو. یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ہم ابھی زندہ ہیں، اے اللہ میں حج کرا رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے دینا، حج بدل کرا سکتا، زکات دے رہا ہوں کرا سکتا. تو زندہ بھی اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتا. یہ اس سے عقیدہ معلوم. ما قدمت، جو بھیج چکا ہے، وما اخرت، اور جو آنے والی زندگی کے لیے دنیا ہی میں کر چکا ہے. ایک تو یہ کہ پرزینٹلی کر رہا ہے اور ایک یہ کہ کر کے رکھا ہے. دونوں کو جان جائے گا، پوری ہسٹری ان کے سامنے کھول کر اللہ پاک رکھ دے گا. یہ جو بولتے ہیں نا، آپ سے پوچھے گا، یہ ڈرانے کے لیے ہے آپ کو. کیسے؟ ارے جب سارے نامہ اعمال آپ کا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، پوچھے گا کہ جب آپ کا فائل ہو گیا تو آپ سے کہیں کو پوچھے گا، حساب کتاب لینا ہے تو حساب کتاب تو پورا کرامن کاتبین لکھ رہے. تو یہ پوچھنے سے ڈرانا مقصود ہے آپ کو. ڈرو. ہو سکتا ہے وہاں پر تم کچھ بولنے کی کوشش کرو تو دنیا ہی میں کہہ دیا ہے اللہ سے نہیں پوچھنا کچھ بھی، اللہ تم سے پوچھے گا. بس تم نہیں پوچھنا اللہ سے، اللہ تم سے پوچھے گا تم کیا کرے، بس تم کھڑے رہنا. تو یہیں سے ہمیں بھیجنا، یہیں سے ہمیں کرنا. آگے دیکھیے، ثم نادى سبحانه مظهر الانسان المصور بصورة الرحمن بدءا معاتبة وتخجيلا على ما عرض عليه من الغفلة والنسيان مع انه جبل على فطرة التوحيد والعرفان. پھر جو بندہ غافل تھا، جو بندہ بھولا ہوا تھا اللہ کو، باوجود ہے کہ اللہ نے نیچر میں اس کو توحید اور عرفان رکھا تھا. نیچر میں ایک دم آپ چھوٹی سی تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کے ہم سوچیں، ایک قطرہ پانی ہماری ماں کے پیٹ میں گیا، ایک قطرہ پانی، اور رب العالمین اس قطرے کو 40 دن تک وہی رکھ رہا ہے، پھر 40 دن تک لوٹھا بن رہا ہے، پھر 40 دن تک خون کا یہ بن رہا ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ ارے باپ تو کمانے جا رہے ہیں، ماں تو کھانا پینا پکاؤ کر رہی ہے، یہ اندر کون کر رہا ہے ان کو بڑھانے کے لیے. اب زمین میں ہم سبزہ اگا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن پیٹ کے اندر یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیچر ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر ہے. تو بندے اگر تم اپنے اصلی نیچر پر، فرسٹ نیچر کا جو تصور ہے اس پر دھیان دو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ نہیں، خالق ہی کا اثر ہوں میں، بس خالق ہی کا اثر ہو اور کوئی اثر نہیں ہے میرے اندر. کیوں؟ اگر طاقت تھی ہماری ماں کو مجھے پیدا کرنے پر تو آپریشن کیوں کرائے؟ طاقت تھی تو پھر 6 مہینہ ہی کے اندر کیوں نہیں نکال دیا؟ درد ہے تو دوا کیوں کھایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نہیں، یہ ظاہری اسباب ہے بس. اصل جو ہے سبب حقیقی اثر ڈالنے والا وہ مولا ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہا یہ سب ہونے کے باوجود کہ بندہ فطرت توحید اور عرفان پر تھا، پھر بھی وہ غافل اور یہ بنا، تو میدان محشر میں سب کھڑے ہیں اور پوچھا جائے گا. بڑی 2-3 بات آ رہی. یا ایھا الانسان، اے انسان جس پر مختلف قسموں کے انعامات اور احسان تمہارے اوپر شروع سے لے کے آخر تک کیا، ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اور اللہ سے غافل کیا اور اللہ کو بھلا دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ پوچھے، نہیں جواب دے پائیں گا. کیا جواب دیں گے؟ لیکن جواب دینے والے ایک لائن سے آپ دیکھیے،
اب اللہ کی پہلے تعریف ہو رہی ہے، وہ رب جو کریم ہے، الذی خلقک ای اوجدک وصورک فی احسن تقویم، جو بہترین کیلنڈر میں بہترین شکل میں تم کو پیدا کیا، فسواک، پھر تمہارے اعضاء کو اچھا کیا، ایسا نہیں کہ ایک انگلی ادھر کر دیا ایک انگلی ادھر کر دیا، تم جیدم سٹے تو بہترین رکھا، فعدلک ای جعلک معتدل المزاج متناسب الاعضاء مطبوع الہیکل وبالجملہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے ترکیب دیا بنایا، تیرے لیے جو بہتر تھا وہی اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس صورت میں چاہا، یعنی ہر صورت میں اس کی مشیت ہے، ہر صورت میں اس کا ارادہ ہے۔ اس آیت کریمہ آیت نمبر 6 کے بارے میں تین چار بزرگ آ رہے ہیں، اس میں غوث پاک بھی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جب انسان کا ہے، انسان سے اللہ پوچھے گا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکا کیا، کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کیا، تو فضیل بن عیاض سے کہا گیا، ایک بڑے جلیل قدر اللہ کے ولی ہے فضیل بن عیاض، مشہور ہے، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک عورت کے لیے، وہ عورت جو چلا رہی تھی اللہ مجھے فضیل بن عیاض سے بچانا، فضیل بن عیاض سے بچانا، وہ ڈاکو تھے اور ایک دم بوڑھی تھی وہ، فضیل بن عیاض کا گزر ہوا ان کے پاس سے، تو فضیل بن عیاض نے کہا ماں کیا بول رہی ہو، ارے بیٹا تو کہیں کو آ گیا، نہیں جان رہے تو کہیں کو آ گیا، یہ راستہ فضیل بن عیاض کا ہے، دیکھے گا تو تجھے قتل کر دے گا، میں تو بوڑھی ہوں، میرے کو مار بھی دیا تو چلتا، تو ابھی جوان ہے، یہ رونے لگا اندر سے، یہ بوڑھی مجھ سے ڈرتی ہے، تو اس نے کہا کہ ماں وہ میں تیرا گٹھری اٹھا لیتا ہوں سر پہ اور پھر گھر تک پہنچ، نہیں میں مر گئی تو چلتا، ارے تو جوان ہے، ایسا بولتے ہیں ابھی تیری عمر باقی ہے پوری، کہا نہیں میں گھر تک لے کے جاتا ہوں، گھر تک لے کر گئے اور جب جا کر کے چھوڑ دیے تو لوٹنے لگے، تو میں نے بیٹا ڈر ڈر کے جانا، اگر مل بھی جائے تو معافی وغیرہ مانگ لینا، اور اس کے بعد جب آنکھ سے آنسو دیکھا، بیٹا تو رو رہا کیوں، ڈر لگا، اگر ڈر لگا میرے پاس رہ جا، تو جواب دیتے ہیں ماں اگر جو میں نے ابھی یہ تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، ایک بات مانگوں دوگی، کہ ہاں فضیل بن عیاض کو معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑے گنڈے ہیں، وہ بہت بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی فضیل بن عیاض ہوں، اب جیسے ہی یہ جملہ بولا تھا وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ان کو پانی لے کر کے ہوش ملا کر سینے سے لگاتی ہے، ماں آج تیرے ہاتھ پر فضیل بن عیاض توبہ کرتا ہے، آواز اوپر سے آتی ہے فضیل اب تو عام انسان نہیں، اب میرا ولی بن گیا ہے، میرا محبوب بن گیا ہے، فضیل بن عیاض کو اللہ کے ولی بنا دیا، دیکھیں گنڈے سے ولی بنا دیا، تو غوث پاک فرماتے ہیں فضیل بن عیاض سے کہا گیا کہ لو اقامک اللہ تعالی یوم القیامت وقال، اگر اللہ کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو اور تجھ سے اللہ کہے یا فضیل ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے غافل کیا تھا تیرے رب سے، تو ماذا کنت تقول، تم کیا کہو گے اللہ کو، تو فقال فضیل بن عیاض کہتے ہیں اقول میں کہوں گا غرنی ستورک المرخات، تیرے نرم پردے نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نہیں چھپا رہتا، تو ظاہر رہتا تو میں کہیں کو منڈا بنتا، ظاہر رہتا تو منڈا کیوں بنتا، تو ظاہر ہو جانا تھا، دیکھیے ایک جواب، اور پھر دوسرے قول یحییٰ بن معاذ، اور حضرت یحییٰ بن معاذ نے کہا کہ لو اقامنی سبحانہ، یعنی اگر اللہ مجھ سے کہے گا اے یحییٰ تجھے کس نے مجھ سے گمراہ کیا، یعنی غافل کیا، تو میں کہوں گا تیرے ساتھ نیکی میں، تیرے ساتھ نیکی، بروں کا بھی، تو نے جو میرے اوپر نیکی کی، مطلب میں نیکوکار بنا رہا اور اس میں کبھی میرے اندر اچھائی کا خیال آیا، تصور آیا، اور تو نے کہا تھا کہ ریاکاری نہیں، سوچ نہیں، تو یہ جو میں نیکوکار بنانا اور یہ تو نے ہی بنایا نا، تو میرا تیرا نیکوکار بنانا اسی نے مجھے غافل کیا، ایک سیکنڈ کے لیے اگر غافل رہا تو اسی میں، اب جیسے کبھی اللہ اکبر کہہ دیں تو خیال آ جاتا نا، کبھی بھی تو ادھر ادھر چلا جاتا خیال، تو میں نیکوکار تھا، معلوم ہے یحییٰ بن معاذ بڑے نیکوکار، تو بہت بڑے نیکوکار، لیکن تو کیوں غافل رہا ایک سیکنڈ بھی، اب دیکھا یہاں پر، یعنی اللہ کے ولی اگر ایک سیکنڈ بھی غافل ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک سیکنڈ کا بھی حساب کے لیے جب رب کہے گا تو میں یہی کہوں گا مولا تو نے اتنا نیکوکار کیوں بنایا تھا، جب جنرل آدمی رکھ دیتا اتنا نیکوکار بنایا تو اتنا سا کا حساب لے گا، پورا اگر پورا خراب ہی رہتا تو اچھا تھا نا، تو نے نیکوکار بنایا اس لیے وہ تھوڑی سی غفلت آئی، کمال ہے۔ اور آگے دیکھیے ابو بکر ورّاق، یہ بھی اللہ کی جلیل قدر ولی، لو قال لی، ان سے اگر کہا جائے گا ما غرک بربک الکریم، سب غوث پاک کی تفسیر چل رہی ہے، تجھے کس نے، تو کرم ربک الکریم، اے مولا تیرا کرم مجھ کو غافل کر دیا،
جواب سنتے چلے جائیے. تیرا کرم مجھ کو, جیسے عام زبان میں بولتے ہیں نا, ماں کے لاڈ نے برباد کر دیا ہے, ماں کے پیار نے برباد کر دیا, بولتے ہیں جملہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہ ابو بکر ورا کہ تیرے کرم نے مجھ کو غافل کر دیا. واہ واہ. اب غوث پاک دیکھیے, وَأَنَا الْفَقِيرُ الْحَقِيرُ خَادِمُ الْفُقَرَاء, یہ غوث کہہ رہے ہیں میں فقیر حقیر, یا اللہ تواضع دیکھ رہے ہیں, میں فقیر حقیر خادم الفقراء, فقیروں کی خدمت کرنے والا, وَتُرَابُ أَقْدَامِهِمْ, اور فقیروں کے قدم کا دھول. غوث فرمائے اقول لو قال لی ربی, میں کہوں گا اگر مجھ سے میرے رب نے کہا کہ تجھے کس نے غافل کیا, کفالتوں کا بھی, تو نے میری تربیت اتنی اچھی کی اسی لیے میں غافل ہو گیا. دیکھیے کفالت تو نے اتنی اچھی کی اسی لیے میں غافل ہو گیا. اچھا دھیان دیجیے گا, یہ غافل حقیقت میں نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے لیے یہ لوگ اگر غافل ہوتے تو ہزاروں گھنٹوں پر یہ حاوی مانتے ہیں, یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی. اور تو میرا کان بن گیا تھا, میری آنکھ بن گیا تھا, تو میں سوچا میرے کان کی کیا ضرورت ہے, تو بن ہی گیا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اللہ. تو غوث پاک یہ فرمائیں گے, غوث پاک کا فرمان کیا تھا کہ اچھا اسی میں غوث پاک کی ولایت میں نظر آئی, پرسنل کفالت نے تجھ سے غافل کیا ہے, پرسنل کفالت, تو نے میری کفالت اس طرح کی اوور کانفیڈنس میں نہیں, بس یہاں پر زیادہ نہیں, اللہ کی مہربانی زیادہ ہونے کی وجہ سے غافل ہو گیا. بولے یہ جو میں کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اپنے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اب یوں سمجھے نا, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کو بھی یہ لوگ ناکام سمجھتے ہیں. کیوں؟ چاشت نہیں پڑھے, چاشت پڑھ رہے ہیں پھر بھی ناکام سمجھتے ہیں. کیوں؟ اشراق نہیں پڑھ رہے, اشراق پڑھ رہے ہیں پھر بھی ناکام سمجھتے ہیں. کیوں؟ تہجد نہیں پڑھ رہے, چاہے تہجد کے ساتھ پھر بھی ناکام سمجھ رہے. کیوں؟ نفل نہیں پڑھ رہے. تو یہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہے ہیں, نہ پڑھ کر ناکام نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ دھیان دیجیے, سب ولی ہیں, اسی لیے ان کی جو سوچ بھی ہوتی ہے نا, یہ سوچ کو بھی غیر اللہ کے لیے خطائے کبیر سمجھتے ہیں. اللہ کے علاوہ سوچ بھی ان کے پاس آ جائے تو بہت بڑی خطا کہلاتی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ہم لوگ ہیں الحمدللہ, ہم لوگ اس کا معنی یہی لینا کہ یہ کرتے چلے جائیں, یہی ان کی صحیح روش ہے, اور آگے کے جو کام نہیں کرتے ہیں ابھی, حالانکہ ٹائم باقی ہے, پوری عمر باقی ہے, لیکن نہ کرنے کو بھی یہ خطا سمجھتے ہیں. لیکن اہل حدیث وغیرہ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھو غوث پاک فرما رہے ہیں, ایسا کوئی کہتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کفالت کرتا کہا, اللہ تعالیٰ تو کفالت کرنے سے پاک ہے, تم کیا جانے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں. جب بندہ فنا ہو جاتا ہے نا تو تو نہیں رہتا, میں ہو جاتا, پھر تو کا پہلو ہی نہیں رہتا, ہر جگہ میں ہو جاتا. ابھی دیکھیے نا, اب دیکھیے آپ بھی بولتے ہیں نا کہ میں موجود ہوں, لیکن آپ موجود ہو کر کے پھر مر کیوں جاتے ہیں؟ ہم مر کیوں جاتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ جب تو ہو جاتا ہے نہیں, یہ میں بولے نا ابھی, لیکن آپ کا میں جو ہے باقی نہیں رہا. ہاں, ایک میں جو اللہ بول رہا میں اللہ ہوں, اور کبھی بھی وہ مرتا ہی نہیں ہے. تو جب ولی میں کو موت دے دیتے ہیں تو وہ میں فنا ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اللہ نہیں بن جاتے ہیں, وہ اللہ کی تجلی اور اللہ کی شان ان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی قدرت ان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. اس کی مثال میں نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے دیا تھا. موسیٰ نے اپنے اہل و عیال کو کہا رکو, میں ذرا سے آتا ہوں, یہاں پر ذرا درخت دیکھ رہا ہوں, اور وہ آگ کچھ نظر آ رہی ہے, وہاں پر سے پانی وغیرہ لاتا ہوں. جیسے ہی وہ جاتے ہیں, درخت کے اندر سے آواز آتی ہے, موسیٰ میں رب العالمین ہوں. آگ سے, درخت سے آواز آ رہی, میں رب العالمین ہوں. درخت اللہ ہے کیا؟ نہیں. تو اللہ نے اپنی تجلی, اپنی صفت کی تجلی اس درخت پر ڈالی, میں ہو گیا, وہ درخت میں ہو گیا. ایسے ہی غوث پر جب ڈالتے تو غوث کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو وہ غوث نہیں کہتے ہیں, اللہ کی تجلی سے کہتے ہیں. یہ ہے, اس کو سمجھ نہیں پاتے وہاں بھی لوگ اہل جماعت کے لوگ. ہاں خیر, یہ جو ہے آیت نمبر 8 تک کا درس ہوا الحمدللہ. کل کا جو درس ہوگا وہ بڑا اور امپورٹنٹ ہوگا, کرامن کاتبین کے حوالے سے درس ہوگا.
دعا ہے اللہ پاک آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الولاد کے سب